ناظرین، چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر پروگرام میں تاخیر ہوئی، مگر پھر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور اس کا ایک اور ثبوت یوں ملا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ عمران خان کے خلاف قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کا یہ اندرونی معاملہ ہے، مگر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے جس طرح سے یہ بیان سامنے آیا ہے، اس کے لامحالہ طور پر علاقائی عالمی سطح کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق امریکہ آگاہ ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ گلوبل ولیج بن جانے والی اس دنیا میں یقینی طور پر کچھ معاملات میں آپ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، اور پاکستان جیسے ملک میں جس کی خطے میں اہمیت ہے، عالمی سطح پر ایک اہمیت ہے، اور اس کی جو جغرافیائی محل وقوع ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس تناظر میں یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں علاقائی اور عالمی، وہ پاکستان پر نظر رکھیں۔ پاکستان میں یہ پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح سے خاتون جج کے خلاف زبان استعمال کی، پولیس افسران کے خلاف زبان استعمال کی، اس سے یقینی طور پر سوشل میڈیا میں ان کے حامیوں پر تو اثر نہیں پڑا، مگر جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے کیا عمران خان کو ایسی ضرب و لہجہ استعمال کرنا ضروری تھا؟ کیا ان کے یہ شایان شان تھا؟ یقینی طور پر اس کا جواب اثبات میں نہیں ہے، اور عمران خان کو اپنی زبان کو کنٹرول میں یقینی طور پر کرنا چاہیے۔ دوسری جانب یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی جو ممکنہ گرفتاری کے خلاف ایک لائحہ عمل ترتیب دیا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو پاکستان کے مختلف علاقوں کو، بالخصوص پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، ان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، بڑی اہم شہراؤں پر دھرنا دینے کی کوشش کی جائے گی، اور حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین ہے اس سے ہر شخص آگاہ ہے، اور وہ یقینی طور پر ایک متحرک کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو نیریٹو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے عمران خان کا جو پیغام ہے اس کو مختلف علاقائی اور عالمی سطح پر پہنچانا، کہ یہ پاکستان کے اندر پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم تحریک انصاف کا بڑی حد تک متحرک ہے، اور اس کی جو افادیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ اب اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل کا بیان ہے، مبصرین کا خیال ہے کہ وہ یقینی طور پر پاکستان میں اس پر غور کیا جائے گا، اور اس کا جو چھپا ہوا پیغام ہے اس کو لیا جائے گا، اور قانون کی جو غیر جانبداری کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان میں خواہش کا اظہار کیا ہے دبے الفاظ میں، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ امریکہ بھی اس تمام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے، پاکستان کے جو دوست ملک ہیں وہ بھی ان تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان میں جو اس وقت تقسیم ہے، سرکاری اداروں میں تقسیم ہے، سیاسی طور پر تقسیم ہے، اور جو مختلف جو صحافیانہ انداز میں وہ بھی تقسیم ہے، اس وقت میڈیا کا ایک قابل ذکر حصہ عمران خان کی سپورٹ میں سامنے آ رہا ہے، اور دوسری طرف قابل ذکر جو حصہ ہے وہ اینٹی عمران خان نیریٹو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں جو کچھ میڈیا پرسنز کی گرفتاری ہوئی ہیں اس کو بھی اس کنٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمران خان کے جو ہارڈ لائنر جو حامی ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، اور عمران خان کے موقف کو تقویت دے رہے ہیں۔ شہباز گل کا بھی معاملہ بھی کچھ اس طرح ہے، اس پر بھی تقسیم واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، اور مختلف جو ادارے ہیں وہ مختلف نیریٹو رکھتے ہیں۔ یقینی طور پر اس بات پر اعلانیہ سبھی کا اتفاق ہے کہ قانون کی سربلندی ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے، اور بالخصوص ہمارے جو ادارے ہیں، قومی ادارے ہیں جس میں آرمڈ فورسز ہیں، عدلیہ ہے، ان کے خلاف کسی قسم کی جو مہم جوئی ہے اس سے اعتراض برتنا چاہیے۔ مگر اب یوں معاملہ لگتا ہے، جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے، کہ آنے والے دنوں میں جو عالمی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سامنے آئیں گے، مختلف ہیلے بہانوں سے سامنے آئیں گے، اور پاکستان میں جاری جو قانونی اور سیاسی جنگ ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے۔